يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر کی تقسیم کے حوالے سے گزشتہ سبق میں ہم اس بحث تک پہنچے تھے کہ خبر کی ایک نوعیت وہ ہے کہ جس کے طرق بہت زیادہ ہوں، اسانید کثیرہ سے وہ مروی ہو، اور ان اسانید میں تعیین اور تحدید نہیں، راجح اور صحیح قول کے مطابق. اگرچہ بعض حضرات نے تعیین کی کوشش کی ہے، جس طرح کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، کہ صحیح قول کے مطابق، صحیح موقف کے مطابق عدد کی تعیین کے کوئی معنی نہیں. یعنی متواتر میں یہ نہیں کہ اس کی سندیں 10 ہوں، 20 ہوں، 40 ہوں، نہیں، بہت سی اسانید سے وہ مروی. اللہ اکبر کبیرہ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، کہتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم ہر طبقے میں 4 راوی روایت کرنے والے ہوں، ہر طبقے میں 4 راوی روایت کرنے والے. اور ان کا استشہاد اس مسئلے میں اس بات پر ہے کہ معاملات میں 4 شہداء پر اعتبار کیا جاتا ہے، 4 گواہوں پر، 4 شہداء شاہدین پر جو ہے نا وہ اعتبار کیا جاتا ہے. تو جب کسی روایت کو 4 راوی روایت کرنے والے ہوں تو ان کی بات بھی موجب علم ہے، ان پر اعتبار کرنا چاہیے، اور ان کی وہ روایت موجب علم ہے. وقیل فی الخمسہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 آدمی ہونے چاہیے. وہ جو 5 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے اس کے لیے لعان کے لیے 5 قسمیں ہوتی ہیں، لعان کے لیے 5 قسمیں ہوتی ہیں. گواہ تو اس میں ہوتا نہیں ہے، گواہ کے قائم مقام یہ قسم، تو وہ 5. وقیل فی السبع، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ 7 ہوں، کہ شریعت میں، دین میں اور اللہ رب العزت کی قدرت کے جو مظاہر ہیں ان میں 7 کا عدد بڑی خصوصیت کا حامل ہے. آپ دیکھیں آسمان بھی 7 ہے، زمین بھی 7 ہے، سورۃ فاتحہ بھی آیات کی 7 آیات ہیں، اور قرآن مجید کی جو قرأت ہے وہ بھی 7 قرأتوں پر مشتمل ہے. ہاں جی، 7 اجزاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. امرت ان اسجد علی 7 اعرب، 7 اجزاء پر سجدہ کا حکم ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جس کو سانپ ڈس گیا تھا اس پر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کی تھی، جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہے. بلکہ حج کے جو ارکان ہیں، طواف ہے، سعی ہے، رمی جمار ہے، ان تمام میں 7 کا عدد کار فرما ہے. طواف میں بھی 7 پھیروں کا ایک طواف ہوتا ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ بعض بیچارے بے خبر وہ ایک پھیرے کو ایک طواف کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آج تو جناب 25 طواف کیے، 100 طواف کیا، 80 طواف کیا. اور جب ان سے پوچھا تو آگے سے جواب یہ دیا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ہماری بے خبریوں کی انتہا ہوتی ہے. کم سے کم اس وقت ایک عمرے پر کم سے کم 3.5-4 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. ابھی ساتھی گئے ہیں 2,30,000 روپیہ تو انہوں نے کرائے کا اور آنے جانے کا لیا، باقی اپنا کھانا پینا اپنا. اور وہاں جو مہنگائی ہے اس وقت وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے. ہر ملک میں یہ ہے، ہمارے ملک میں بھی وہاں
تو اتنا خرچ کرنے کے باوجود وہ صحیح طور پر حج اور عمرے کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے ساتھ ایک سال حج پر ایک صاحب گئے، اس اللہ کے بندے کو لبیک تک نہیں آتی تھی، جو پہلا عمل ہے۔ اللہم لبیک کے بعد جو پہلا عمل ہے حج یا عمرے کی نیت کے بعد تلبیہ کا کہنا لبیک اللہم، اس کی زبان سے لبیک آتا ہی نہیں تھا، بلیک بلیک کرتا تھا۔ یعنی یہ حال ہے ہمارے حجاج کا اکثر و بیشتر۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہم بھائی 5 نمازیں اللہ کی توفیق سے یہاں پڑھتے ہیں، اور 5 نمازوں میں کئی دفعہ درمیانی تشہد بھولا ہوا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایک سجدہ ہی بھولا ہوتا ہے، کئی دفعہ رکوع کی تسبیحیں سجدے میں اور سجدے کی تسبیحیں رکوع میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں 5 نمازیں 5 دفعہ دن میں پڑھنے کے باوجود اتنی بھول یہاں ہوتی ہے، تو جو عمر میں ایک دفعہ ہو اس میں بھول کہاں ہوگی، سمجھے نا؟ لیکن لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ طواف بھی ساتھ ہیں، صفا اور مروہ کی سعی وہ بھی ساتھ ہے۔ ساتھ سے مراد صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ 2 ہیں۔ یوں نہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ ایک ہے، نہیں، یہ ایک طواف نہیں بلکہ یہ 2 ہیں۔ اسی طرح بعد نے کہا ہے کہ 40 ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو فرمایا ہے نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس کتنے افراد تھے؟ 40 تھے۔ اس بنیاد پر، اور کہا گیا بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ 70 آدمی ہونے چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہ 70 آدمیوں کو لیا تھا جب وہ طور پر گئے تھے، حتیٰ کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول 300 کا بھی نقل کیا۔ بہت سے اقوال ہیں اس حوالے سے۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول کی کتابیں جتنی بھی ہیں، تدریب الراوی ہے، فتح المغیث ہے، یا علامہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان اصول کی کتابوں میں تو یہ مباحث ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاحکام کی پہلی جلد اور اس کے صفحہ نمبر 104 اور 105 پر اسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یہی بات آخر کہی ہے کہ اس کا عدد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی طرق جو ہوتے ہیں نا، کئی طرق، ایک سند کے کئی طرق ہوتے ہیں، اور ان کو بظاہر دیکھ کے کہ اس سند کے اتنے طرق ہیں، ان سے آنکھیں خیرہ نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ان اسانید کو روایت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سارق ہوتے ہیں، سارق الحدیث ہوتے ہیں، یسرق فی الحدیث، یہ جرا نقل کی جاتی ہے۔ اور یسرق فی الحدیث جو سارق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو کسی اور سند سے ایک متن پہنچتا ہے تو وہ اپنی طرف سے ایک سند بنا کے اس متن کے ساتھ ملا دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک سند ملا کے بنا کے وہ اس متن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے سارقین اور وضاعین کی بنائی ہوئی روایات جو ہے نا، ان کی بنیاد پر کثرت تعداد اس کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کی کتابیں ہیں، یا ان کے نام پر مسانید کی کتابیں ہیں، ان کی اکثر پوزیشن یہی ہے، ان کی اکثر پوزیشن یہی ہے کہ پچھلے وضاعین نے اپنی طرف سے سندیں بنا بنا کے امام صاحب کے نام پر وہ روایتیں متعارف کروائی، اور یہ ہمارے بھولے پنچھی یہ کہتے ہیں، دیکھو جی وہ یہ امام صاحب کی مسند ہے 2 جلدوں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر یہ اپنی جگہ ایک عنوان ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، تنبیہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کثرت سند وہ جن کا کچھ اعتبار ہو، ورنہ متواتر کے لیے تو وہ
جو تعریف کی گئی ہے آگے آئے گی شاید بات، اس کے لیے تو بعض حضرات نے مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی، بھلے غیر مسلم بھی ہو۔ کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ اصولیوں کے نزدیک مسئلہ صرف دین کا نہیں ہے، غیر مسلموں کا بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی تواتر، سمجھا؟ غیر مسلموں بھی بعض چیزیں کیا ہیں؟ متواتر ہیں۔ تو اگر متواتر کی شرط اس کے لیے اسلام کی، مسلمان کی شرط لگا دی جائے تو غیر مسلموں کے ہاں جو متواتر ہیں تو وہ تو سارے غیر متواتر ہو گئے، سمجھے یا نہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا نہ رہے سر نہ بجے بانسری، یہ ہم شرط ہی نہیں رکھتے کہ جناب مسلمان ہوں، تاکہ غیر مسلموں کے جو متواترات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو پائیں۔ اور یہاں ایک بات اور قابل غور میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ متواتر کے لیے یہ روایت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کی سندیں بہت زیادہ ہوں۔ وہ جس طرح آپ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے۔ پہلے فرد ہے، پہلے غریب ہے، فرد ہے، لیکن یحییٰ بن سعید کے بعد کیا ہے؟ بعد نے دعویٰ کیا 50 کے قریب، 500 کے قریب راوی ہیں جو اس کو یحییٰ بن سعید سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کیا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمیع طبقات میں کثرت راوی ہوں، یہ جمیع طبقات میں کثرت راوی کیوں ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے تاکہ ان سے کذب کا احتمال ختم ہو جائے، تاکہ احتمال میں کذب، وہ احتمال کذب جو ہے یا احتمال وہم جو ہے وہ ختم ہو جائے، سمجھے یا نہیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو پوری امت کے نزدیک سب کے سب عادل ہیں اور ان سے کوئی کذب کا امکان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صحابی نے دوسرے صحابی سے روایت لی ہے، سب انہوں نے نبی علیہ السلام سے تو نہیں سنی نا، دوسرے صحابی سے روایت لی ہے تو اس پر اعتماد کیا، اس کی تصدیق کے لیے کسی اور صحابی سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، سوائے ان واقعات کے، سوائے ان چند واقعات کے جو عموم کے اعتبار سے بڑے متعارف تھے، اور صحابہ کے سامنے جب اس کے بارے میں روایت آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں علم کیوں نہیں۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے گھر ان کے ساتھ گئے، ساتھی نے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جواب نہ ملا تو واپس، جواب نہ ملا تو واپس۔ حضرت عمر فاروق نکلے، پوچھا کہاں گئے؟ ہمیں چلے گئے۔ بلاؤ، کیوں چلے گئے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ سلام لو، جواب نہ ہو تو واپس چلے جاؤ، گھر میں گھسو نہ، واپس چلو جاؤ۔ اچھا، یہ واقعی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، شاہد لاؤ اور کوئی لاؤ۔ یہ کیوں طلب کیا انہوں نے؟ جبکہ عمومی طور پر ہم صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق نے ہی باری مقرر کی ہوئی تھی نا، صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا ہے باری مقرر کی ہوئی تھی، تو اس باری میں حضرت عمر فاروق دوسرے صحابی سے سن کے پھر تیسرے سے تو نہیں پوچھتے تھے نا، کسی اور سے تصدیق تو نہیں حضرت عمر فاروق کرتے تھے۔ یہاں کیوں کی؟ روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، سلام لیتے تھے، ملتے تھے، کبھی یہ روایت سننے میں نہیں آئی، جس کو عموماً عرف عام میں عموم بلوا کہہ دیتے۔ اس روایت کا تعلق تو عمومیات کے ساتھ ہے، اسے ایک ہی راوی روایت کرنے والا، اسی سے یہ اصولیوں نے یہ اصول بھی بنایا ہے کہ جو روایت، جو خبر واحد وہ عموم بلوا کے خلاف ہو وہ قابل اعتبار نہیں، اسی سے انہوں نے اصول لیا ہے۔ حالانکہ اور کتنے مواقع ہیں جن موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر واحد پر ہی اعتماد کی ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت شام گئے ہیں تو راستے میں جب یہ خبر ملی کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، اب آگے بڑھنے سے حضرت عمر فاروق نے انکار کر دی، ساتھیوں کو بلایا، مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، کسی کے پاس کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان، سب خاموش، ہمیں اس مسئلے میں کوئی علم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے،
وہ کہیں کام نکلے ہوئے ہوں گے ادھر ادھر، وہ جب واپس پلٹے تو ان سے یہ مسئلہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا ہاں، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ سن کے حضرت عمر فاروق نے واپسی کا ارادہ فرما دیا۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر واحد پر اعتماد کیا ہے، لیکن عموماً حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے کسی سے صحابی سے روایت سن کے اس روایت کی تصدیق دوسرے صحابی سے نہیں کی، سوائے چند واقعات کے، اور وہ بھی معروف ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں کی کہ صحابہ کے نزدیک سب صحابہ کرام کیا تھے، اس لیے طبقہ صحابہ میں یہ تعدد جو ہے نا وہ لازم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازم نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہم کا شکار ہو سکتا ہے، بھول سکتا ہے۔ حضرت انس آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے مجھ سے نہ پوچھو، صحابہ سے پوچھو، صحیح سے پوچھو، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں باتیں بھول گئی ہیں۔ نسیان کا وہ جس طرح دوسرے شکار ہو جاتے تھے، آخری عمر میں بعض صحابہ کرام بھی شکار ہوئے ہیں، لیکن ان کا وہ نسیان اختلاط کے درجے میں نہیں آیا۔ بات یہاں پھر سمجھیے، اختلاط کے درجے میں نہیں آیا۔ انہوں نے از خود ہی اس مرحلے پر روایات کو بیان کرنے سے احتیاطاً اپنے آپ کو روک دی، سمجھے یا نہیں؟ وام و نسیان کی ہم نفی نہیں کرتے، لیکن وہاں کذب کا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ تواتع یعنی نفی کس کی ہو، ایسے اتنے جم غفیر ہوں کہ جن کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جھوٹ پر مجتمع ہوئے ہیں۔ تو صحابی کے تو ایک پر بھی جھوٹ کے بارے میں کوئی تصور اور کوئی خیال یا کوئی تصور ایک کے بارے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، تلواریں چلی ہیں، خون ریزی ہوئی ہے، لیکن کسی کی مدح میں اور کسی کی مذمت میں ان میں سے کسی کو کوئی روایت انہوں نے نہیں بنائی۔ اسی لیے یہ سب صحابہ، یہ معتزلہ ہوں، خارجی ہوں، وہ تو ان صحابہ جو جنگوں میں شامل ہوئے ان کی روایت نہیں لیتے، لیکن اہل سنت ان کی روایتوں کو لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو عادل سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں عادل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات میں بھی کسی صحابی نے کوئی روایت نہیں بنائی، کسی کی مذمت میں یا کسی کی مدح میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اصول کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام طبقات میں کثیر تعداد مراد ہے راویوں کی روایت لینے کی، تو یہ کثرت صحابہ میں نہیں ہے۔ اگرچہ یہ جو متواتر احادیث پر کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے صحابہ کی تعداد کو ہی سامنے رکھ کے ان روایتوں کو متعین کیا۔ جس طرح علامہ سیوطی نے کسی حدیث کے بارے میں 10 صحابہ سے روایت ہے تو اس کو کیا کیا؟ متواتر بنا دیا۔ تو متواتر پر لکھنے والوں نے صحابہ کرام کو شامل کیا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں تو ہمارا خیال ہے، باقی تو تابعین کے بارے میں نہیں ہے جھوٹ کا۔ صحابہ کے بارے میں تو صحابہ تو کلہم کیا ہیں؟ عدول ہیں۔ اس لیے صحابہ کو اس درجے میں داخل کرنا یہ محل فکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیے، حافظ کہتے ہیں وقیل غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، اور اس پر اچھی بحث کی ہے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 50۔ وقت مل جائے تو وہاں دیکھیں۔ بلکہ انہوں نے ایک بڑی فکر انگیز بات کہی، وہ فرماتے ہیں دیکھیے، ایک خبر وہ ہے جس کی صداقت کا یقین ہوتا ہے 20 آدمیوں کے کہنے پر، ایک خبر وہ ہے جس کی صداقت کا علم ہوتا ہے 2 آدمیوں کی بات کہنے پر۔ یعنی افراد کی صالحیت، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا حفظ، ان کا ضبط،
ان کی بنیاد پر۔ اور ایک بات وہ ہے جو آپ کی مسجد کے سارے نمازی کہتے ہیں، ایک بات وہ ہے جو ہمارے دونوں حافظ کہتے ہیں، ہو جاتی ہے، دو بزرگ کہتے ہیں ہمارے، تو دونوں کی بات یکساں وزن رکھتی ہے۔ وزن کس بات میں ہے؟ جو یہ بزرگ کہتے ہیں۔ حافظ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو پیڑ بھرتا ہے تو صرف کثرت عقل سے نہیں بھرتا، بلکہ اچھی غذا ہو تو اس سے بھی بھر جاتا ہے، تھوڑا کھائے اس سے بھی بھر جاتا ہے، غذا اچھی ہو۔ انہوں نے عقلی بات بھی یہ دلیل دی ہے وہاں، تھوڑی غذا کھانا، کیونکہ مقصد تو ہے علم یقینی کا حاصل ہونا۔ بات سمجھیں، وہ علم یقینی وہ 2 سے ہو جائے یا وہ علم یقینی 10 سے ہو جائے یا 20 سے ہو جائے، لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی افراد ہوں، اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اسی لیے حافظ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کتابوں میں، وہ خبر واحد جو محتف بالقرائن ہے اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ وہ خبر جو خبر واحد ہے اور وہ محتف بالقرائن ہے، قرائن اور ملے ہوئے ہیں اس کی تصدیق کے۔ وہ قرائن کون کون سے ہیں اس کی بات آگے آئے گی، خود حافظ ابن حجر بھی کہیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تفسیر آپ اس میں مجموع الفتاوی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاحکام جلد اول صفحہ 104 میں، ان دونوں کتابوں میں اچھی تفصیل ہے اور اس پر نقد بھی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اصول کی کتابوں میں تو ہے ہی سب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ۔ اور یہ جتنے حضرات نے یہ تعداد مقرر کی ہے نا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بنیاد بنائی، وہ جیسے میں آپ کے سامنے مثالیں دے چکا ہوں، کسی نہ کسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ 7 ہونے چاہیے، 10 ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے، اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں افاد العلم ولیس بلازم ان یطرد فی غیرہ لاحتمال الاختصاص۔ کہتے ہیں کہ وہ تعداد وہاں علم کا فائدہ دیتی ہے، وہ تعداد وہاں 12 کی تعداد مقرر کی، 12 وہ فائدہ دیا جناب کہ وہاں 12 نقیب تھے، فائدہ دیا، مانتے ہیں، لیکن وہ 12 کی تعداد ہر جگہ فائدہ دیتی ہے؟ 4 ہے، 4 ہیں، 7 ہیں، فائدہ دیتی ہے، لیکن کیا ہر جگہ 7 کی تعداد فائدہ دیتی ہے؟ یہی بات کہتے ہیں۔ وفاد العلم، وہ تعداد فائدہ علم کا دیتی ہے، علم یقینی کا۔ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَتَّرِدَ، لیکن یہ لازم تو نہیں کہ یہ قانون ہر جگہ موافق ہو، یہ قاعدہ کلیہ ہو، مترد قاعدہ کلیہ ہو، فی غیر ہی، اس کے علاوہ بھی جن بنیادوں کی بنیاد پر یہ تعداد مقرر کی ہے، ان واقعات کے علاوہ لازم تو نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی تعداد علم یقینی کا فائدہ دینے والی ہو۔ سمجھے بات؟ لاحتمال الاختصاص، اس لیے کہ اس میں احتمال ہے، کس بات کا؟ اختصاص کا۔ اختصاص اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جیسے قسم کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، شہادت کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا، یہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اللہ نے ذکر کیا نا، ان سے علم فائدہ ہوتا ہے نا، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا آپ، تو یہ اس کا مطلب تو نہیں ہے۔ 4 کے بارے میں تو اختصاص لازم آیا، اللہ نے فرما دیا ہے، لیکن ہر جگہ 4 کا کہا ہوا وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتے۔ فَإِذَا وَرَدَ الْخَبْرُ كَذَلِكَ، کہتے ہیں جب اسی طرح یہ خبر وارد ہو، یعنی کس طرح؟ کثرت کے ساتھ، وہ ہر طبقے میں کثرت کے ساتھ یہ روایت اسی طرح مروی ہو، وَنُضَافَ إِلَيْهِ، اور اس میں اضافہ اس کے ساتھ کر لیں، أَن يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيهِ فِي الْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ، کہ وہاں یہ کثرت برابر ہو ہر جگہ پر، ایک جگہ 10 ہوں، ایک جگہ 3 ہوں، یہ نہیں، یہ کثرت ہر جگہ ہو۔ تابعین کثیر تعداد میں، تبع تابعین کثیر تعداد میں،
اتباع و تابعین کثیر تعداد میں بیان کرنے والے ہوں۔ من ابتدائے ہی الی انتہائی ہی، اس کی ابتدا سے لے کے اس کے انتہا تک۔ والمراد بالاستواء، بھائی ہمارا یہ برابری کا مطلب جو ہے نا، یہ اس کا مطلب نہیں کہ ہر جگہ 20 ہوں یا ہر جگہ 40 ہوں یا ہر جگہ 30 ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ ان لا تنقص القصرۃ المذکورہ فی بعض المواضع، کہ بعض مقامات پر یہ کثرت جو ہے وہ کم نہ ہو، یہ مراد ہے۔ لا ان لا تزیدہ، یہ نہیں کہ وہ زیادہ نہ ہو۔ اگر کسی جگہ 30 ہیں اور کسی جگہ 40 ہیں تو یہ 40 کا ہونا یہ تو مطلوب ہے، کیونکہ تواتر میں کثرت تعداد وہ اصل میں کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اس لیے ہمارا تساوی کا مطلب کیا ہے؟ برابر ہونے کا۔ یستوی الامر کیا ہے؟ کہ وہ کثرت ہر طبقے میں یوں پائی جاتی ہو، اگرچہ ایک طبقے میں بہت زیادہ ہو۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اذ الزیادۃ ہونا مطلوبۃ فی باب الاولا، کیونکہ یہاں تو بالاولا متواتر میں زیادہ سندوں کا ہونا بالاولا مراد ہے اور مطلوب ہے۔ وَأَن يَكُونَ مُسْتَنَدُ انتہاءِ الْأَمْرَ الْمُشَاهِدَ أَوِ الْمَسْمُوعَ، کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے، شرط ہے کہ اس کا جو انتہا ہے نا، مستند الانتہاء ہی، اس خبر کی انتہا جہاں تک وہ سند پہنچی ہے وہ کیا ہو؟ وہ مشاہدے سے تعلق رکھتی ہو یا مسموع سننے سے تعلق رکھتی، یعنی کسی نے کہا دوسرے نے سن لیا، کسی نے دیکھا اور پھر اس کو حکایت کر دیا، جس میں فعلی بھی، تقریری بھی اور قولی حدیث بھی، یہ تینوں کا اس کے ساتھ کیا ہے؟ علاقہ اور تعلق ہے، کہ زبان سے کہی ہوئی بات کا اعتبار ہے۔ کہتے ہیں لا ما ثبت بقضیت العقل والصرف، کسی عقلی قضیے پر 2 اور 2 4، سب کا اس پر اتفاق، 2 اور 2 سب کا یہ قضیہ ہے نا، اتفاق ہے نا، عقلی طور پر اللہ معاف فرمائے، عیسائیوں نے 3 خدا بنا لی، عقلی طور پر ہی بنائے ہیں نا، 3 الہ بنائے ہیں عقلی طور پر نے، عقلی طور پر ہی عقیدہ بنایا ہے نا جناب کس کا؟ اور ڈارون نے ارتقاء کا۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں ایک بات نقطے کی سمجھیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے نظریہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ عقیدہ آپ جانتے ہیں عقد سے ہے، اور عقد وہ ہے جس پر آپ دل و جان سے پہرا دیتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ الہیات کے جتنے مسائل ہیں وہ ہمارے عقائد میں شامل ہیں، یا الہیات کے ساتھ متعلقات جو ہیں وہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے نظریہ، کسی نے عقل کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر ایک بات کہی، ایک اصول ذکر کیا، اس کو نظریہ کہتے ہیں، اور وہ نظریہ بدلتا بھی رہتا ہے، عقیدہ نہیں بدلتا۔ عقیدے میں تبدیلی الحاد کی بنیاد پر آتی ہے، لیکن نظریات میں تبدیلی تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک دور میں یہ نظریہ رہا ہے کیا؟ کہ سورج نہیں گھومتا، زمین گھومتی، سورج کے اردا گرد زمین گھومتی۔ سائنسدانوں کا یہ نظریہ رہا، کتابوں میں پڑھا بھی جاتا تھا، ہمیں سمجھانے کی بچوں کو کوشش بھی کی جاتی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ زمین سورج کے اردا گرد کیسے گھومتی۔ یہ ایک نظریہ تھا، عقیدہ نہیں تھا، سمجھے؟ لیکن پھر تجربے کی بنیاد پر یہ نظریہ تبدیل بھی ہوا۔ اسی طرح یہ ڈارون کا نظریہ کہ انسان یہ
آہستہ آہستہ جانور سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے اپنے بابوں کو بندر بناؤ، ہمارے آباء و اجداد کو بندر نہ بناؤ۔ اب دیکھیے اس میں بنیادی سکم کیا ہے کہ انہوں نے انسانی شکل و صورت کو تو ملحوظ رکھا، لیکن عقل و فکر وہ انسان کی یکساں ہے، حیوان کا ان کے ساتھ کوئی تناسب ہے؟ شکل کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ نظریہ بنا دیا، جبکہ عقل ہی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اور حیوان ایک نہیں ہو سکتے، بنیادی طور پر دونوں کی عقل میں فرق ہے۔ بات سمجھے نا؟ اگر وہ یہ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ تھیوری دینے والا، نظریہ دینے والا یہی سوچ لیتا کہ میری عقل اور ایک بندر کی عقل یکساں نہیں ہے، تو شاید وہ یہ نظریہ نہ دیتا۔ اسی طرح ایک نظریہ جو اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ آزادی کا ہے۔ یہ نظریہ ہے، عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ سارے نظریات نصوص کے ساتھ، ہمارے عقائد کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے سمجھنے والی۔ یہ آزادی، میں آزاد ہوں جی، جو چاہوں کروں، کپڑے پہنوں نہ پہنوں، جس سے چاہوں شادی کروں، جو چاہے جس سے چاہوں محبت کروں، اور جو بھی چاہے مجھ سے محبت کرے، یہ آزادی۔ اسلام اسے اجازت نہیں دیتا، لیکن نظریہ اب کیا ہے؟ آزاد۔ عورت بھی آزاد، مرد بھی آزاد، حتیٰ کہ لباس سے بھی آزاد۔ لباس بھی نہیں پہنتے کئی۔ وہاں نیو یارک میں ایک پورا ایریا ہے جہاں انہیں کہا گیا اللہ کے واسطے تم یہاں سے نہ نکلو، نہ پہنو لباس، یہاں رہو۔ سمجھے یا نہیں؟ ایک یہ نظریے میں اور عقیدے میں بنیادی فرق ہے، لیکن نظریات عقیدے ہی کی طرح پورے ماحول اور معاشرے کو ہلا کے رکھ دیتے، جس طرح کہ اس وقت کے آزادی کے نظریے نے مادر پدر اس آزادی میں ہمارے گھروں کا سکون ختم، بچیوں کا جو ہے نا وہ پارسائی ختم، بچیوں کا تحفظ ختم، ان کے نکاح کا معاملات وہ ختم، ساری چیزیں برباد ہو کے رہ گئی۔ اور اسی آزادی کے نتیجے میں قرآن مجید کے بارے میں ہرزہ سرائی، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہرزہ سرائی، مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کے بارے میں ہرزہ سرائی، آزاد ہے۔ یعنی ظالم نے ایسا اصول، ایسا نظریہ دیا ہے کہ نوجوان اس پر بھڑک اٹھتے ہیں، ہاں بالکل ہم آزاد ہیں جی، ہم آزاد ہیں جی، اپنے فکر میں ہم جو چاہیں کریں، لیکن اس کے برگ و بار جو ہیں اس سے وہ بے خبر ہے، اس کے نتائج اور ثمرات سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ تو ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں بات یہی اشارہ کرن کہی ہے کہ عقل و فکر کی بنیاد پر نہیں۔ اب سب مان رہے ہیں آزادی، اس کو تواتر مان لیں، اور ماننے کے بعد جناب پھر کتاب و سنت سے دستکش ہو جائیں۔ اس کو ہم تواتر مانتے ہی نہیں۔ تواتر وہ چیز ہے جس کا تعلق حس سے، جس کا تعلق سوا سے، جس کا تعلق رویت سے، سمجھے؟ عقل سے نہیں ہے کہ ایک آدمی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگائے اور سارے ڈھنڈورچی پہ روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان۔ ہوا نہیں آپ کے ملک میں؟ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ ہم غلام نہیں ہیں، بڑا نعرہ ہے، لیکن جن کے غلام نہیں ہیں وہاں جناب پیسے خرچ کر کے لوگ قیمتاً وصول کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پر پروپیگنڈا کرو، ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ رابطہ مہم، رابطے کی کوئی صورت پیدا کرو، ہمارے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی ہے اس کی دوری کے بارے میں کوشش کرو۔ اندازہ کیجئے کہ ظاہر کیا ہے اور بباطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور بباطن کیا ہے، لیکن ہم غلام نہیں ہیں جی، ہر ایک کے ہم غلام نہیں ہیں جی، جو کوئی امریکہ کہے ہم اس کی بات کو مان لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ایک ہے عقل و فکر کی بات پر لوگوں کا گرویدہ ہو جانا، یا تثلیث کا قائل ہو جانا۔ عیسائیوں کے ہاں بھی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر دے چڑھایا گیا ہے، ان کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا، تواتراً وہ سمجھتے ہیں نا، لیکن
صحیح. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ شرط یہ ہر طبقے میں یہ کثرت مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ اس کا تعلق حس سے ہو، اس کا تعلق رویت سے ہو، اس کا تعلق فعل سے ہو، اس کا تعلق عقل و فکر سے یا شہرت سے نہ ہو. سمجھے بات؟ اب اس حوالے سے کوئی باتیں مزید اور آگے جو سبق ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا